سال سے اس گاؤں میں امامت کرا رہا تھا، بچوں کو پڑھا رہا تھا، اور تقریباً یہ بچی 1 سال میرے پاس پڑھتی رہیں، اور اب سے 3 مہینے پہلے یہ بچی کے ساتھ میرے کو معاملات خراب ہوئے۔ اس کیا پڑھتی تھی یہ بچی؟ قرآن پاک پڑھتی تھی۔ کہاں پڑھنے آتی تھی؟ گھر میں۔ اچھا۔ اور اس کا کوئی ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا، اس کی وجہ سے کوئی غلط معاملات ہو گئے۔ نہیں، کس نے کیا؟ میرے اس کے ساتھ غلط معاملات ہو گئے اور وہ حاملہ ہو گئی، اور ہمیں ضائع کہ اس کو دوائی دی۔ اور کس نے دی؟ میں نے اس کو دوائی دی، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور آپ کتنے عرصے سے اس علاقے میں امامت کرتے رہے؟ 17 سال۔ اور اس کے علاوہ کیا کرتے تھے؟ حکمت کرتے۔ اور اس کے ساتھ بچوں کو کیا کرتے تھے وہاں پہ؟ قرآن پاک پڑھاتے۔ جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ شخص جو 17 سال تک اپنے گاؤں میں امامت کرتے رہے اور بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے رہے، لیکن ایک 22 سالہ لڑکی کے ساتھ انہوں نے غلط معاملہ، جو قرآن پاک پڑھنے آتی تھی ان کے پاس، غلط معاملات ہوئے ان کے، اور پھر اس کو پھر بعد میں جب وہ اس کو حمل ہو گیا تو اس کو حمل ضائع کرنے کے لیے اس کو دوائیاں دیتے رہے، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی۔ بات کرتے ہیں ان سے۔ نام کیا جی آپ کا؟ ذوالفقار۔ ذرا بلند آواز میں بولیے گا۔ ذوالفقار۔ آپ کتنے عرصے سے اس گاؤں میں ہیں اور کیا کر رہے ہیں اس گاؤں میں؟ 17 سال سے۔ اچھا، 17 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ امامت کرا رہا ہوں۔ جی؟ امامت کرا رہے ہیں مسجد میں؟ مسجد۔ اور اس کے ساتھ حکمت کا کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اور بچوں کو کیا کون سی تعلیم دیتے ہیں آپ؟ قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ آپ خود شادی شدہ؟ شادی شدہ۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 4 بچے۔ 4 بچے۔ کیا کیا عمر ہے ان کی؟ 22 سال، 20 سال، 18 سال، 16 سال۔ کتنے بیٹے بیٹی ہیں آپ کے؟ 2 بیٹیاں، 2 بیٹے۔ جو بڑا بچہ ہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ بیٹی ہے۔ کیا عمر ہے اس کی؟ 22 سال۔ 22 سال۔ اب ناظرین، یہاں پر جس لڑکی کے ساتھ غلط معاملات تھے ان کے جو انہوں نے بنائے، اس لڑکی کی عمر بھی تقریباً 22 سال، 22 سے 24 سال بتائی جا رہی ہے، اور ہمیں ایس ایچ او صاحب نے بتایا تھا وہ لڑکی جو ہے وہ ذہنی طور پر اتنی ٹھیک نہیں تھی۔ تھا کوئی معاملہ اس کو؟ کہہ رہے ہیں کہ ذہنی طور پہ اتنی زیادہ ٹھیک نہیں تھی لڑکی؟ ہاں جی؟ ہاں، تھوڑا سا فرق ہے۔ اچھا، کتنا عرصہ اس بچی کو آپ نے پڑھایا قرآن پاک؟ 1 سال۔ 1 سال تک۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کتنے گاؤں کے بچوں کو آپ پڑھا چکے ہیں قرآن پاک؟ تقریباً 20-22 بچے ہوں گے جن کو پڑھایا ہوا آپ نے؟ ہاں جی۔ تو آپ کہاں پہ پڑھاتے تھے؟ بچوں کو گھر پڑھانے جاتے تھے یا بچے آپ کے پاس پڑھنے آتے تھے؟ بچیاں گھر میں آتی تھیں اور بچے مسجد میں آتے تھے۔ بچیاں آپ سے قرآن پاک پڑھنے گھر پہ آتی تھیں۔ اس بچی کے والدین، اس لڑکی کے والدین کو آپ کتنے عرصے سے جانتے ہیں؟ جب سے گاؤں میں گیا ہوں اس وقت سے جانتا ہوں۔ وہ لوگ اعتماد کرتے تھے آپ پہ؟ ہاں، اعتماد کرتے تھے۔ گاؤں کے سارے لوگ اعتماد کرتے ہیں آپ پہ؟ گاؤں کے سارے لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ کیا اعتماد کرتے تھے آپ پہ؟ وہ کسی کے گھر میں بھی جس وقت بھی چلا جاؤں، کسی کو کوئی پریشانی نہیں۔ اچھا، تو 1 سال تک اس لڑکی کو پڑھاتے رہے، تو یہ کتنا عرصہ تک آپ کی اس لڑکی کو اس کے ساتھ غلط معاملات ہوئے آپ کے؟ یہ تقریباً 3 مہینے سے ہوئے۔ جی؟ 3 مہینے سے ہوئے۔ 3 مہینے سے۔ تو کیا اوقات تھے آپ کی؟ کس ٹائم پہ وہ پڑھنے آتی تھی آپ کے پاس قرآن پاک گھر پہ آپ کے؟ شام 4 سے 5 بجے۔ شام 4 سے 5 بجے تک پڑھنے آتی تھی۔ تو آپ کو اس چیز کا خیال نہیں آیا کہ وہ آپ کی ایک تو بیٹی کی عمر کی ہے، دوسرا آپ 17 سال سے اتنے مقدس معتبر آپ پیشے سے منسلک ہیں، آپ اس لڑکی کے ساتھ یہ معاملات نہ کرتے؟ بس غلط ہو گیا ہے نا، شیطان حاوی ہو گیا تھا، شیطان نے گلا دیا ہے اور غلط ہو گیا۔ شیطان نے اب اس بعض اوقات ناظرین اگین وہی بات ہے جی کہ بعض اوقات تو شیطان بھی حیران ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بعض اوقات کس حد تک چلا جاتا ہے۔
جب یہ سارے معاملات ہوئے پہل تو یقیناً آپ نے کی ہوگی, اس کو برگلایا آپ نے, اس کو اس سائڈ پہ لے کے. ہاں دونوں کی رضا تھی. جی دونوں کی رضا تھی. نہیں, آپ کی عمر کتنی ہے؟ 50 سال. 50 سال. ہمیں بتایا جی سرجی صاحب نے تقریباً 55-56 سال ان کی عمر ہے, اور اس لڑکی کی عمر تقریباً انہوں نے بتایا تھا 22-24 سال, 24 یا 25 سال عمر تھی لڑکی کی. تو عمر تو اس کی لڑکی کی تو یقیناً آپ کی بیٹیوں کی جتنی تھی نا؟ ہاں جی ایسا ہی ہے نا سر؟ ایسا ہی. اچھا, کیا آپ نے اس کو, اس نے منع نہیں کیا؟ آپ نے پہلی دفعہ کیا اس کو کہا تو جو آپ کی باتوں میں وہ آ گئی؟ میں نے 3-4 دفعہ منع کیا ہے, اس نے کہا ٹھیک ہے کرنے دو. نہیں منع آپ نے منع کیا, آپ نے تو اس کو ورگلایا تھا نا اپنی سائڈ پہ. ہاں جی. اس کی جو کم علمی یا کم عقلی, جو اس کے ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں تھی بیچاری, آپ نے اس کا فائدہ اٹھایا. کیا کہا اس کو؟ اور تو یہی کہا ہے کہ غلط کرنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے کر لو. تو آپ کو اس وقت خیال نہیں آیا کہ آپ ہیں کہ کیا, آپ کا رتبہ کیا ہے؟ بس عقل تے پردہ پہ گیا. اس کے بعد اور کہاں کہاں پہ اب مثلا ملاقات ہوتی تھی, کدھر آپ ملتے تھے؟ بس اس کے بعد گلی میں کوئی 1-2 دفعہ ملاقات ہوئی, 1-2 دفعہ گھر میں پھر آئی ہیں. تو جب وہ گھر آتی تھی اس سارے معاملات میں, جب آپ کے ساتھ غلط کرتے, مجھے کہتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اتنا معتبر پیشہ ہو, اس کو بھی بدنام کرے. آپ پر اعتماد کر کے اس کے ماں باپ آپ کے گھر بھیجتے تھے نا اس کو, اور کس کام کے لیے بھیجتے تھے؟ قرآن پاک پڑھنے کے لیے. تو آپ کیا کرتے رہے اس کے ساتھ؟ غلط ہو گیا نا, شیطان نے رگلا دیا. اچھا, اس کے بعد پھر یہ اس کو آپ نے دوائی جو دی جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی, یہ کیوں دی اس کو دوائی, کیوں دی تھی, کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ مجھے طریق نہیں آ رہی. اچھا, یعنی کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے. میں نے اسٹور سے 2 گولیاں کل جاؤں گا تو یہ گولیاں لا کر دوں گا. میں نے 2 گولیاں لا کر دیں. میں نے کہا کہ زبان کے نیچے رکھ دو, پتہ نہیں اس نے رکھی ہے یا نہیں رکھی. اس طرح یہ تو ہمیں سوچا صاحب نے خود بتایا نا کہ اس کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہی ہوا ہے کہ اس کا ریئیکشن ہوا ہے اس دوائی کا, جس کی وجہ سے اس کی حالت بگڑی ہے اور پھر وہ اس دنیا سے چلی گئی. آپ کو کب پتہ چلا وہ لڑکی جو ہے اب دنیا میں نہیں رہی؟ مجھے تو 4 دن پہلے ہی پتہ چلا. اب سے 4 دن پہلے؟ ان کے پیر کی صبح. اچھا, اس سے پہلے آخری بار کب آئی تھی آپ کے پاس؟ تقریباً 3 مہینے گزر گئے. اس دوران ہی 3-4 دفعہ آئی تھی, اس کے بعد نہیں ہے. ظاہر اس کے بعد اس کی طبیعت بگڑ گئی, اس کی حالت خراب ہو گئی. آپ کے اپنے بیوی بچے اس گھر میں رہتے ہیں؟ نہیں, منڈی فیض آباد میں. تو کیوں گاؤں سے کیوں چلے گئے وہ دوسری جگہ پہ؟ گاؤں سے میں آیا تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں. کیا وجہ تھی, آپ اکیلے ہی اس گاؤں میں رہتے تھے, بیوی بچے آپ کے دوسرے گاؤں میں چلے گئے؟ بچوں میں اسکول پڑھنا تھا, بڑی کلاسوں میں تھے اور وہاں سے آنا مشکل ہو گیا تھا. اچھا, کون کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ کے بچے, بڑے بھی اور چھوٹے بھی؟ بڑی بیٹی نے 10 جماعتیں پڑھی ہیں, ایک چھوٹی بچی نے 12 سے, اور اب وہ بھی اسکول نہیں جا رہی ہے. تو اس سے چھوٹا بچہ ہے وہ 13ویں کلاس میں پڑھتا ہے. سب سے چھوٹا بچہ ہے وہ 8 میں. تو آپ کو دیکھیں, آپ خود بال بچے دار ہیں, بیٹیوں والے ہیں, بیٹیاں آپ کی پڑھ بھی رہی ہیں, بچے آپ کے پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں کسی کی بیٹی کے ساتھ, جو بھی بیچاری ذہنی طور پر بھی وہ اتنی ٹھیک نہیں تھی, اس کے ساتھ میں ایسا کام کر رہا ہوں, مجھے نہیں ایسا کرنا چاہیے. 3 مہینے تک سارے معاملات آپ چلاتے رہے, اور جب اس کا معاملات بگڑے گئے, جب وہ حملہ ہو گئی, تو پھر آپ نے اس کو غلط قسم کی دوائیاں دینی شروع کر دی. آپ کو خیال نہیں آیا, لحاظ نہیں آیا, خوف نہیں آیا کہ آپ اتنے معتبر پیشے سے وابستہ رہے ہیں؟ بس غلط ہو گیا ہے نا. جی غلط ہو گیا ہے نا, شیطان نے برگلا دیا ہے. دیکھیں, ایک عام شخص ہے نا, کوئی عام بندہ, جو لوگ ہیں وہ بھی اتنے ہی اس چیز میں وہ غلط ہیں جتنے کہ آپ ہیں. اور یہاں پر جی ناظرین سے ہم ضرور بات کرتے چلیں کہ جتنے بھی ہمارے
मौलवी हजरात हैं हमारे लिए मोतबर हैं, जितने भी कारी हजरात हैं हमारे लिए मोतबर हैं, बहुत मुअज़्ज़ज़ और मुक़द्दस पेशे से वो लोग वाबस्ता हैं, हम दिल से उनकी इज़्ज़त करते हैं। जितने भी इमाम मस्जिद हैं हमारे लिए मोतबर हैं, बड़े मुक़द्दस और बड़े ही मोतबर जो वो ये जो काम सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग हम सब में हम में से ही हैं। ये लोग, इनका कोई भी पेशा हो, किसी भी जगह से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन ऐसे लोग हर जगह हमारे मुआशरे में बिगाड़ पैदा करते हैं। ऐसे लोग हर जगह मोतबर मुक़द्दस पेशों को भी, उनके लिए भी वो कहते हैं ना कि बड़ा हैरान कर देने वाली ये बात है कि कोई ऐसा शख्स कुछ सोच सकता है कि ऐसा शख्स इस तरह की हरकत करेगा। ये खुद बता रहे हैं अपने बारे में कि 17 साल से लोग कितनी इज्जत करते हैं। जी आपकी ज़रा बताइए। लोग बहुत इत्मीनान करते थे कि किसी के घर में भी चले जाओ, किसी को कोई परेशानी नहीं थी, सुबह चले जाओ, शाम चले जाओ, रात को चले जाओ। इस हद तक नाज़रीन एतमाद था लोगों का कि अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए इनके घर भेजते थे। ऐसा ही है जी। ऐसे ही। और अब तक कितने बच्चों को आपने अपने घर में पढ़ाया जिसमें बच्चे और बच्चियां सब शामिल थे? बच्चे मस्जिद में पढ़ते हैं, तकरीबन 20-22 बच्चे हैं मस्जिद में पढ़े हैं, और बच्चियाँ घर में पढ़ती थी, तकरीबन 10-12 बच्चियाँ घर में पढ़ी हैं। उनमें से ये लड़की भी थी। कोई नदामत, कोई शर्मिंदगी? बहुत ही शर्मिंदगी है, बहुत ही शर्मिंदगी। कोई इतना बड़ा बहुत आपने ही नदामत है, डूब मरने का मकाम है। आप ये बताइए मुझे कि किसी को भी पता नहीं चला आपके घर में आपकी बीवी बच्चों को, किसी को भी, कि इस तरह का गलत मामला है? जब वो बच्ची आती है तो उस पर ध्यान किसी और ने नहीं दिया कि आप उसको इस साइड पर लेके जा रहे हैं, इस तरह के मामला कर रहे हैं उस बच्ची के साथ? नहीं, किसी को पता नहीं था। अगर पता चल जाता तो मेरी बीवी मुझे मना करती है इससे। किसी को पता नहीं चला। अब जब आप पकड़े गए हैं और आपने सब जो है इसका इकबाल भी कर लिया, मान भी गया सब कुछ, अब पता चला आपके घर वालों को? कोई आया पीछे से आपके? नहीं, कोई नहीं है। अब शायद यही सोच लेते कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरे बच्चों को मेरे बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। बच्चों की वजह से परेशान है कि कोई बच्चा नहीं, ऐसी वजह से नहीं ना आया कि हमारे बाप ने क्या किया। तो इसका मतलब है कि फिर आप जैसा जो बहरूप लोग धार लेते हैं उन पे एतमाद नहीं करना चाहिए लोगों को, ऐसे ही? इत्मीनान तो किया, अब करना भी चाहिए, मगर मैंने कहा आप जैसे लोग जो बहरूप धार लेते हैं, वो आपको देख के लगता है जी कि आप बड़ा, आपसे कोई ऐसा काम नहीं आप कर सकते, लेकिन आपने तो कितना बड़ा जुल्म कर दिया। हो गया। अब आप तैयार हैं जो आपने गलत किया है उस मामले में सजा के लिए, माफ़ी मांगेंगे आप उनसे? सजा मिले तो सजा के लिए तो तैयार है, माफ़ी मिले तो माफ़ी के लिए भी तैयार है। किससे माफ़ी? माफ़ी से पहले सजा ही होनी चाहिए। ये सजा तो फिर आपको पता है इसकी क्या है? सजा इसकी मौत है। बहरहाल जी, अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे जी, इस तरह के मामला से अल्लाह ताला हमें बचाए। मैं अगेन कहूँगा कि हमारे लिए कुरानी तालीम देने वाले हजरात, इमाम मस्जिद हजरात, कारी हजरात, उस्ताज़ा, सब हमारे लिए बहुत मोतबर है और हम सब दिल से उनकी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन हम में से ही मौजूद ऐसे लोग, वो किसी भी पेशे से उनका ताल्लुक़ हो सकता है, किसी भी शोबे से उनका ताल्लुक़ हो सकता है, वो लोग एतमाद को बाज़ औक़ात ऐसी ठेस पहुँचाते हैं कि इंसान जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कोई शख्स ऐसा कर सकता है, लेकिन इन्होंने ऐसा किया। तो मेरी गुजारिश है तमाम नाज़रीन से, खुदा रहा अपने बच्चों की निगरानी करें, उनको ऐसे मामलात से बचाएं, किसी पर अंधा एतमाद मत करें, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल करे, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को महफूज रखे, और अल्लाह ताला हमें हर तरह हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।